من الذین، ان لوگوں میں سے فرقوا دینہم، جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا اپنا دین، وکانوا شیعان، ہو گئے شیعہ ہو گئے. یہ شیعوں کو بھی اپنے سمجھنے لگے. بس شیعوں کو اپنے نہیں سمجھو. ضرورت سیاست علیحدہ ہے. ضرورت سیاست میں پیغمبر نے قبائل عرب کو ملایا تھا. ضرورت سیاست میں پیغمبر نے حدیبیہ میں مشرکین سے صلح کی. مولانا خود تو سمجھدار لائق آدمی ہے، لیکن لوگوں میں پھر وہ لیاقت نہیں ہے. وہ ان کے ہم نوا ہو جاتے ہیں، یا ان کی جماعت کے بعض افراد قدر تبدیل موقف رکھتے ہیں. اس طرح نہیں کہ وہ کوئی اور نظریہ ہے. خیال ان کا یہ ہے کہ ہم داعی اللہ ہے، ہمارا لب و لہجہ نرم ہونا چاہیے. تو میں نے کہا آپ داعی اللہ ہے، آپ نرمی کریں. ہم مفتی من اللہ ہے، ہم اپنے حساب سے چلیں. ظاہر بات ہے جو فتوے میں دیتا ہوں تبلیغی جماعت وہ فتوے نہیں دے سکتی. اگر وہ فتوی بازی کریں گے تو جس گھر سے نکلے پھر وہی پہنچ جائیں گے. 6 نمبر ان کے 5 ہو جائیں گے، 7 نہیں ہوں گے. اس لیے ان کو مت مجبور کرو. وہ جیسے چل رہے ہیں غریبوں کو چل رہے ہیں، وہ ہمارے ہی لوگ ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے. وہ آپ کے اس فتوے پر خوش ہوتے ہیں بہت الحمدللہ. مولانا سعید خان صاحب تشریف لائے، مجھ سے اس موضوع پر گفتگو کی کہ آپ کو نرم کرنا ہے. میں نے کہا ایک ہی بات ہے، یا میں نرم ہوں یا آپ سخت ہو جائے. جب اٹھنے لگے مجھے نقصان پہنچ گیا، میری طبیعت میں سختی آ گئی بہت. اب تو ان کی مسجد میں جانا میرے لیے دشوار ہو گیا. کوئی بات نہیں، اللہ آپ کے علم میں اور برکت دے. خوش ہو گئے الحمدللہ. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو مولانا مفتی محمد شفیع نے کہا مولانا بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، اور میں اس لیے تاکہ تجھ جیسے نرم کے پاس آ کے فتویٰ لے جائے. آپ ہمارے مسلک کے مفتی اعظم ہیں. میری سختی سن کر کہیں گے وہ مفتی شفیع بہت ہی اچھے. تجھے اچھا کھلوانے کے لیے یہ میری تقریر ٹھیک رہے گی الحمدللہ. ان لوگوں میں سے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا اپنا دین اور ہو گئے شیعہ. شیعہ کی بنیاد تفرقہ پر ہے، یاد رکھ. کل حزب بما لدیہم فرحون. شیعہ کہتے ہیں ہم اسلامی جماعت. ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ اسلامی جماعت ہیں تو کافر جماعت کون سی ہے؟ وہ ہمیں بتائے. کیونکہ پہلا مسلمان رجال میں ابو بکر ہے، آپ اسے غلط کہتے ہیں. پیغمبر کی محبوب بیوی عائشہ ہے، آپ اسے زانیہ کہتے ہیں. پیغمبر فخر کرتے عمر کی غیرت پر، آپ عمر کو غاصب کہتے ہیں. پیغمبر عثمان کو ذو النورین کہتے ہیں، 2 بیٹیاں نکاح میں دے دی، آپ اس کو بدترین ظالم اور اس امت کا مجرم کہتے ہیں. پیغمبر کہتے ہیں میری سنت پر نجات ہے، تم نبی کی سنت کے مکمل منکر ہو. روافض کے ہاں کوئی سنت نہیں، کوئی سنت، ایک بھی سنت نہیں. اللہ فرماتے میں نے قرآن برکت والا نازل کیا، آپ کہتے ہیں یہ شرابیوں کا جمع کیا ہوا. اللہ فرماتے یہ کتاب قیامت تک ہدایت ہے، آپ کہتے ہیں عثمان نے ختم کیا ہے ہی نہیں وہ. تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کافر نہیں ہے تو پھر دنیا کے اندر کافر ڈھونڈنے کو بھی نہیں ملے گا. سیدھی بات یہ ہے. جن کے یہ عقائد ہے جو ہم بیان کرتے، 3 عقائد روافض کے مسلم ہیں، سن لو، کان کھول کے سنو. ان کی تمام کتابوں میں یہ ہے. پہلا عقیدہ القرآن محرف، یہ قرآن کریم محرف ہے، تبدیل شدہ ہے. اور اس پر کتاب ہے لب اللباب فی اثبات تحریف فی کتاب رب الارباب. شیعوں کی معتبر کتاب ہے اس پر. لب اللباب فی اثبات تحریف فی کتاب رب الارباب. خمینی صاحب کے کشف اسرار میں 10 جگہ ہیں کہ قرآن میں تبدیلی ہو چکی ہے. کوئی بھی شیعہ معتبر کتاب ایسی نہیں جس میں یہ بات نہ ہو. دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ صحابہ سب کفار ہیں سوائے علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ابو ذر، زید بن ارقم. اس طرح 3 4 5 6 7 ہیں، بس ان کو بچاتے ہیں. باقی کہتے ہیں کلہم ارتد بعد وفات الرسول. اللہ فرماتے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں. یہ کہتے ہیں پکے کافر. 2 عقیدے ہو گئے. تیسرا عقیدہ ان کا یہ ہے معاذ اللہ واستغفر اللہ کہ ابو بکر و عمر غاصب تھے اور عائشہ زانیہ تھی، معاذ اللہ. ان 3 عقیدوں کا مرتکب سلف میں رافضی ہوتا ہے.
اور شیعی صرف اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ ذہبی کی کتاب ہے القاعدہ فی علوم الحدیث، اس میں یہ موجود ہے۔ شان ورشان ہے فیض الباری جلد 2 صفحہ 145-146 یہ مسائل بھی نقل کیے۔ حضرت کی مستقل کتاب اکفار الملحدین اس موضوع پر ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے مشرکین وہ ہے جنہوں نے تفرق کیا دین کا، وکانوا شیعاً، ہو گئے شیعے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک جماعت جو ان کے ہاں ہے اس پر اترا رہی ہے۔ کسی جماعت کا اپنے نظریات پر خوش ہونا یہ دلیل حقانیت نہیں ہے۔ ہندو اپنے ہندو مت پہ خوش ہے اور سکھ اپنے گرنتھیوں پہ خوش ہے۔ اوے بے حیا بے شرم، درس کے دوران باتوں میں لگا ہوا ہے، یہ پیچھے نیلے کپڑوں والا بالکل کونے میں، تم میں کبھی ایمان آئے گا۔ فَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب پہنچتا ہے لوگوں کو ضرر، دعوا ربهم، پکارتے ہیں رب کو، منیبین الیہ، مائل ہو کر اس کی طرف، ثم اذا ذاقهم منه رحمۃ، پھر جب وہ چکاتا ہے اپنے پاس سے مہربانی، اذا فریق منهم بربهم یشرکون، ناگہاں ایک گروہ ان میں سے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ یہ کفر کر لے ان چیزوں کا جو ہم نے ان کو دیا، فتمتعوا، پس فائدہ اٹھاؤ، فسوف تعلمون، ان قریب جان لوگے، ہم انزلنا علیہم سلطانا، آیا اتارتے ہیں ہم ان پر دلیل، کیا اتارا ہم نے ان پر دلیل شرک کرنے کے لیے، فہو یتکلم، وہ ان کو بولتا ہے، بما کانوا بہ یشرکون، جس کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی ان کے شرک کی کوئی دلیل ہم نے بھیجی ہے کہ اس کے مطابق یہ کلام کرنا ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم چکاتے ہیں لوگوں کو آسانی مہربانی، فَرِحُوا بِهَا، خوش ہو جاتے ہیں اس پر، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ان کو تکلیف بما قدمت ایدیہم، بسبب آگے بھیجنے کے ہاتھوں کے، اذا ہم یقنطون، ناگہاں یہ امید توڑ بیٹھتے ہیں۔ اولم یروا، دیکھا نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ کھولتا ہے روزی جن کے لیے چاہے ہم تنگ فرماتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، دیجیے رشتہ داروں کو حق ان کا، نادار مسلمانوں کو اور مسافروں کو، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بدر جہاں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا، اور جو تم دیتے ہو سود، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ بڑھ جائے لوگوں کے مال میں مل کر، سود خور اس چکر میں ہوتا ہے کہ میرے مال کے ساتھ لوگوں کا مال بھی آ جائے، اسی کو تو سود کہتے ہیں۔ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، بس وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں، جرم ہے، گناہ ہے، گناہ کی ترقی نہیں ہوتی۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَکَاۃٍ، اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ، حالانکہ زکوٰۃ میں مال بظاہر کم ہوتا ہے، تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، چاہتے ہو اللہ کی رضا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، پس ان لوگوں کا اجر بڑھے گا اور ان کا مال بڑھے گا۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تم کو روزی دی، ثم یمیتکم، پھر تم کو مارتے ہیں، ثم یحییکم، پھر زندہ فرمائیں گے۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا ہے تمہارے معبودوں میں سے کوئی ایسا جو کر لے تمہارے لیے یہ؟ بدعتیوں نے اس لیے پیرانی پیر کے بارے میں مشہور کیا کہ وہ 11 سال بعد برات کی بھری ہوئی کشتی دماد دولت دلہن اور ڈول بجتے ہوئے باہر نکال رہا ہے۔ اب پیرانی پیر جو خود قبر میں تشریف لے گئے پھر کتنے دن بعد واپس آئے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے کہ کوئی مخلوق کو زندگی دے، وتعالی، اور وہ بلند ہے، اما یشرکون، جو یہ شرک کرتے ہیں۔